سعودی ریڈیو کی اردو نشریات سے سنیے اچھی سوچ اور پختہ عزم۔ کامیاب انسانوں کے تجربات کا نچوڑ، مایوسی کی تاریکی سے نکالنے والے روشن اصول، خوابوں کی تعبیر دکھانے والے چراغ۔ ترتیب و پیشکش محمد رضی۔ سامعین کرام، پروگرام کی تازہ قسط پیش خدمت ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کامیابی سے محروم لوگ۔ سامعین، کامیابی سے محروم رہنے والا شخص وہ ہے جس نے اپنی بری عادتوں کے روبرو سر تسلیم خم کر دیا ہے، جو اپنی موجود صلاحیتوں پر قناعت کر کے بیٹھ گیا اور کہتا ہے کہ میں کیا کروں، یہ میرے مزاج کا حصہ ہے، اللہ نے مجھے ایسا ہی بنایا ہے، میں اس کا عادی ہو چکا ہوں، میں اپنا طریقہ کار تبدیل نہیں کر سکتا، لوگ میرے اس مزاج کے عادی ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ میں خالد جیسی تقریر کرنے لگوں یا احمد جیسا خوشباش نظر آؤں یا جواد کے مانند لوگوں کا پیارا بن جاؤں تو یہ محال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سامعین، ہم میں سے ہر ایک کبھی نہ کبھی یہ ضرور کہتا ہے کہ میں فلاں بڑے آدمی کو جانتا ہوں، یا میں فلاں کا ہم جماعت رہا ہوں، یا فلاں کے ساتھ میری مجلسیں جمع کرتی ہیں۔ ان باتوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے، فخر کی بات صرف یہ ہے کہ آپ بھی اسی بلندی پر پہنچیں جس پر وہ فائز ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو بہادر بننا اور آج ہی سے یہ عزم کرنا ہوگا کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں سے جن کے کارآمد ہونے پر اسے اطمینان ہے، اپنی زندگی میں فائدہ اٹھائے گا اور ایک کامیاب انسان بننے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے ترش روئی چھوڑ کر اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائیں، افسردگی کو خیرباد کہہ کر حشاش بشاش اور خوشباش نظر آئیں، کنجوسی چھوڑ کر کشادہ دلی اپنائیں، اپنے غصے پر قابو پائیں اور اسے بردباری اور ٹھہراؤ میں بدل ڈالیں، مصائب کے گپ اندھیروں میں خوشی کی کرنیں تلاش کریں، اپنے آپ کو ایمان و یقین اور اعتماد کے ہتھیاروں سے لیس کریں، اپنی زندگی میں دلچسپی لیں، اس سے لطف اٹھائیں۔ بہادر وہ ہے جو پختہ عزم کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو ترقی دے رہا ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ سامعین، عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ افراد کے خوشی غمی کے اسباب یکساں ہوتے ہیں، مال و دولت کی فراوانی یا اپنے اپنے شعبۂ زندگی میں ترقی اور اس کے روشن امکانات دیکھ کر سبھی لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ دیرینہ امراض سے شفا پانے یا تمنائیں اور مرادیں بر آنے پر بھی ہر آدمی فرحت و انبساط کے جذبات سے معمور ہو جاتا ہے۔ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر بجائے حسد کرنے یا دل برا کرنے کے دنیا کشادہ دلی سے مسکرا دے تو بھی اس کی خوشی چھپائے نہیں چھپتی۔ اس کے باوجود زندگی میں برا وقت آن پڑے، غربت اور محتاجی ڈیرے ڈال دے، بیماری جڑ پکڑ جائے یا ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے تو سبھی لوگ پریشان ہوتے ہیں اور غم و اندوہ کے سمندر میں جا ڈوبتے ہیں۔ جب تک ان مصائب کا کوئی مداوع نہیں ہوتا، پریشانی اور نا امیدی کی صورت میں باقی رہتے ہیں۔ آئیے وہ راستے تلاش کریں جن پر چل کر ہم اپنی مسرتوں کو دوام بخشیں اور حزن و ملال پر غلبہ پالیں۔ یہ قانون فطرت ہے کہ آدمی زمانے کی سرد و گرم غلام گردشوں میں چکر کھاتا رہتا ہے، اور اس گردش مدام میں آپ اکیلے نہیں ہیں بلکہ سب لوگ آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم زندگی میں پیش آنے والے مصائب و آلام کو بسا اوقات ان کے حجم سے بڑھ کر اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ پھر ایسی ادنا باتوں پر ہم کئی دن افسردہ رہتے ہیں اور اپنی زندگی کے قیمتی لحظے
ان چیزوں کے غم میں ہلکان ہو کر ضائع کرتے ہیں جو اس درجہ آزردگی کی کسی طرح مستحق نہیں ہوتی، باوجود یہ کہ بعض اوقات کرب کو ایک لمحے میں دور کر دینا ہمارے بس میں ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رنج اور حزن و ملال دل پر براہ راست حملہ آور ہوتے ہیں اور اس میں بغیر اجازت چپکے سے داخل ہو جاتے ہیں۔ تاہم رنج و الم کا دروازہ ایک بار کھل جائے تو اسے بند کرنے کے بھی ہزارہا طریقے ہیں۔ آئندہ ہم یہی طریقے جاننے کی کوشش کریں گے۔ زندگی میں ہماری ملاقات کتنے ہی ایسے افراد سے ہوتی ہے جو ہر دل عزیز ہوتے ہیں، لوگ ان سے مل کر خوش ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے باتیں کر کے اپنی دل بستگی کا سامان کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ بھی ان دل پذیر افراد کا حصہ بن سکتے ہیں؟ آخر اس امر پر اکتفا کر کے بیٹھے رہنے کی کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ دوسروں کی خوبیاں اور ان کے کارنامے دیکھ کر حیرت آمیز خوشی، تعجب اور مرعوبیت کا اظہار کرتے رہیں؟ آپ خود ایسا جاں فضا کردار ادا کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جسے دیکھ کر دوسرے حیرت اور تعجب میں مبتلا ہوں؟ ایسا کیوں ہو کہ محفل دوستاں میں آپ کا کوئی ساتھی یا امزاد بولے تو سب کان لگا کر سنیں اور اس کی آواز حاضرین محفل کی سماعتوں پر چھا جائے اور لوگ اس کے انداز گفتگو سے محظوظ ہو کر اس کی تعریف کریں، اور جب آپ اپنی بات کا آغاز کریں تو لوگ منہ پسور کر پیچھے ہٹ جائیں یا ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو جائیں اور گپ بازی کرنے لگیں؟ عین ممکن ہے کہ آپ کے پاس اپنے ساتھی سے زیادہ معلومات ہوں اور تعلیمی میدان میں آپ اس سے اعلیٰ ڈگری کے حامل ہوں یا اس سے بلند منصب پر فائز ہوں۔ پھر وہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں کیسے کامیاب ہوا اور آپ کیوں ناکام رہے؟ ایک وہ باپ ہے جس کے بچے اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ گھر آتا ہے تو اسے دیکھ کر اس سے مل کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اور ایک وہ بد نصیب باپ ہے جو اپنی اولاد کی رفاقت کو ترستا رہتا ہے اور اولاد اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے طرح طرح کے بہانے گھڑتی اور عذر تراشی کرتی ہے۔ ایسا کیوں؟ ہیں تو دونوں ہی باپ، پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آگے ہم یہی سیکھیں گے کہ زندگی سے لطف کیسے اٹھایا جائے، ایک کامیاب زندگی کیسے گزاری جائے، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اپنی بات کو مؤثر انداز میں کیسے پیش کیا جائے۔ یہ بھی معلوم ہوگا کہ معاشرے میں بدقماش افراد کے شر اور ان کے خطرناک عزائم سے کیسے محفوظ رہنا اور ان سے دنیاوی معاملات طے کرنے کے سلسلے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سامعین، کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کا سراغ لگائیں جنہیں دوسرے پسند کرتے ہیں، بلکہ فائز المرامی یہ ہے کہ آپ اپنے اندر ایسی مہارتیں پیدا کریں جن کی بدولت آپ لوگوں کی توجہ کا محور بن جائیں۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں، خواہ وہ علم اور تحقیق کا شعبہ ہو یا دعوت و تبلیغ اور خطابت کا میدان، تجارت کا پیشہ ہو یا طب و انجینئرنگ کا مشغلہ، کامیاب لوگوں کا تجزیہ کریں۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے خاندان یا اپنے معاشرے کے کامیاب افراد کے اطوار کا مطالعہ کریں۔ یہ دیکھیں کہ ایک کامیاب باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ کیسا سبھاؤ ہے، یا ایک کامیاب بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کیوں کر خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ یہاں کامیاب افراد سے میری مراد کامیاب افراد ہی ہیں، نہ کہ وہ لوگ جو جبراً دوسروں کے کندھوں پر سوار رہتے ہیں اور عزیز و اقارب ان کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ آپ کامیاب زندگی گزارنے والے ایسے تمام افراد کے کردار کا مشاہدہ کریں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک، خواہ اسے احساس ہو یا نہ ہو، اپنے میدان میں چند مخصوص مہارتیں استعمال کرتا ہے جس کی بدولت وہ کامرانی کی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ بعض افراد فطری طور پر کامیاب ہنر استعمال کرتے ہیں، یہ بات ان کے مزاج کا حصہ ہوتی ہے، جبکہ بعض دیگر افراد مہارتیں سیکھ لیتے ہیں اور انہیں استعمال کر کے کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم ایسے ہی کامیاب لوگوں کو تلاش کر کے ان کی حیات مستعار کا مطالعہ کریں گے اور ان کا طریقہ کار جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیسے کامیاب ہوئے، اور کیا ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم بھی وہی راستہ اپنا کر ان کے مانند کامیاب زندگی کا خواب شرمندہ تعبیر کر سکیں۔
میں نے کامیاب لوگوں کی مہارتوں اور صلاحیتوں پر غور کیا تو مجھ پر منکشف ہوا کہ ہم میں سے بیشتر افراد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جیسی شہرت اور ناموری حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب ہر آدمی کچھ مخصوص ہنر سیکھے اور چند مہارتیں اپنائے، پھر ان پر سختی سے عمل پیرا رہے اور انہیں اپنے معمولات میں شامل کرے۔ ایک اور بات جو ہمیں مہارتوں کی جستجو پر اکساتی ہے یہ ہے کہ بعض افراد میں بے پناہ تخلیقی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن انہیں ان کا بالکل احساس نہیں ہوتا، یا ان صلاحیتوں کو بیدار کرنے اور ان کے متعلق شعور دلانے کے سلسلے میں کوئی فرد ان کی مدد اور رہنمائی نہیں کرتا۔ کچھ لوگ بہت اچھی تقریر کر سکتے ہیں، بعض گہرے کاروباری ذہن کے مالک ہوتے ہیں، کوئی بہت ذہین و فتین اور وسیع النظر ہوتا ہے۔ مشکل صرف ان قابلیتوں کے احساس کی ہے۔ خوش نصیب لوگ یا تو خود اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو کھوج لگا لیتے ہیں، یا تعلیم کے مرحلے سے گزرتے ہوئے کسی کا بیدار مغز استاذ اسے باخبر کر دیتا ہے۔ ادارے کے ملازم کو اس کا نگراں یعنی باس مطلع کر دیتا ہے۔ کسی خوش قسمت کو راہ دکھانے کے لیے اس کا کوئی بھی بھائی یا دوست خیرخواہ نکل آتا ہے۔ ہر چند ایسے ناصحین کم ہی کسی کو میسر آتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہنر اور مہارتیں روح کی جیل میں قید ہو کر رہ جاتی ہیں، انہیں باہر آ کر پنپنے اور نشو و نما پانے کا موقع نہیں ملتا۔ بالآخر معاشرے کا عام مزاج ان پر غالب آ جاتا ہے اور یہ غنچے بن کھلے مرجھا جاتے ہیں۔ تبھی ہم کوئی ذہین لیڈر یا بے مثال خطیب یا کوئی اچھا عالم کھو دیتے ہیں، یا کوئی کامیاب شوہر اور خیرخواہ باپ گنوا بیٹھتے ہیں۔ آگے ہم چند نمایاں صلاحیتوں اور مہارتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کے اندر موجود ہیں تو ہم انہیں بیدار کرنے کی کوشش کریں گے۔ بصورت دیگر ہماری کوشش ہوگی کہ وہ مہارتیں آپ میں پیدا ہو جائیں۔ سامعین، جب آپ پہاڑ کی بلندی پر چڑھنا شروع کریں تو چوٹی پر نگاہ رکھیں، ارد گرد بکھری پڑی چٹانوں کی طرف نہ دیکھیں، اعتماد سے قدم قدم چلتے رہیں، جست لگانے کی کوشش نہ کریں، یوں آپ کا پاؤں ڈگمگا سکتا ہے۔ سامعین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا مقررہ وقت تمام ہو رہا ہے، تو اگلے ہفتے تک محمد رضی کو اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی ریڈیو کی اردو نشریات سے محمد رضی پیش کر رہے تھے۔ اچھی سوچ اور پختہ عزم۔